السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ دوست کیوں بنایا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے جان، مال، اولاد سب کو داؤ پہ لگا دیا۔ اللہ کے دین کے خاطر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ بے چوں چرا اللہ کا نام لے کر نار نمرود میں کود پڑے۔ ادھر آپ کو آگ میں ڈالا گیا، ادھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور گلے گلزار ہو جا۔ پھر آسمان، زمین، سورج، چاند، انس و جن سب نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ دم میں خلیل اللہ پر رحمت نزول، ان کے حق میں آگ بھی ہوئی جنت کے پھول۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا تھا، لیکن آزمائشیں ختم نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ نیک اور پسندیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے تک ان کو اولاد سے محروم رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 80 سال ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اے میرے رب مجھے میرا وارث دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ بڑھاپے کے چہتے بیٹے، دل و جان سے محبت کرتے تھے آپ ان سے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن ابھی یہ چھوٹے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو خواب میں فرمایا کہ ابراہیم اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ سے کہا، اے میری پیاری بیوی حاجرہ، اپنا زاد سفر تیار کر لے، میرے اسماعیل کو بھی تیار کر لے اور چل میرے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے جنگلوں کی طرف چلے۔ چلتے گئے جنگلات میں چلتے گئے، بیابان جنگلات میں پہنچ گئے جہاں پہ نہ پانی، نہ کھانا، نہ چرند و نہ پرند، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی، میرے شوہر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں واپس جا رہا ہوں، اب حاجرہ تو اور اسماعیل دونوں یہاں رہو گے۔ حضرت حاجرہ رونے لگی، کہا، اے میرے شوہر، کس سزا میں آپ مجھ کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے کچھ نہیں، میں اور میرا بچہ یہاں کیسے رہ پائیں گے؟ مجھ سے کیا جرم ہو گیا؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ مجھ کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میری پیاری بیوی حاجرہ، یہ میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا رب کا حکم ہے، اس لیے میں تم کو اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ جائیے، اگر رب کا حکم ہے تو میں یہاں رہوں گی، میرا رب میرے رہنے سہنے کا بندوبست کر دے گا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے آ گئے۔ ننھا اسماعیل بھی جنگل میں ہے، دونوں ماں بیٹے جنگل میں ہیں۔ 2-4 دن پانی پیا، کھجور کھائے، زیادہ سفر ختم ہوا، ماں کے سینوں کا دودھ سوکھ گیا، بچہ بھوک پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ کا دل بے چین ہوا، رب سے دعائیں مانگنے لگی، ساتھ میں ادھر ادھر پانی تلاش کرنے لگی۔ صفا مروہ پہاڑ قریب ہیں، حضرت حاجرہ کبھی صفا پر چڑھتی ہے تو مروہ کی طرف انہیں چمکتا ہوا ریت پانی معلوم ہوتا ہے۔ مروہ پہ بھاگتی ہیں، وہاں جا کے دیکھتی ہیں تو وہ چمکتا ہوا ریت ہے۔
پھر وہاں سے بھاگ کے صفا کی طرف آتی ہیں، لیکن وہاں بھی پانی نہیں، ریت چمک رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ مروہ اور صفا پر 7 چکر لگا دیتی ہے، لیکن پانی نہیں ملتا، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے رب سے دعا کی، بیٹے کے پاس واپس آئی تو دیکھا جس جگہ اسماعیل بیٹھے تھے اس جگہ ان کے پیروں کے پاس سے پانی نکل رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ خوش ہو گئی اور اس پانی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ حضرت ہاجرہ کہتی تھی، زمزم زمزم، ٹھہر جا، رک جا۔ اس پانی کے چاروں طرف منڈیر بنانے لگی، اس کو روکنے کے لیے دیوار بنانے لگی، اور اس پانی کو وہیں انہوں نے روک دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت ہاجرہ اس وقت اس پانی کو نہیں روکتی تو زمزم کا پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا، لیکن حضرت ہاجرہ نے وہاں منڈیر بنا دی، وہاں دیوار بنا دی، اس کو روک دیا، اور پھر حضرت ہاجرہ پانی پیا، بچے کو پلایا۔ اسی طرح اس پانی سے دھیرے دھیرے وہاں سبزے اگنے لگے، وہاں چرند و پرند آنے لگے، لوگوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تو وہ بھی وہاں رکنے لگے، وہاں آبادی ہو گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے پاس جا سکتے ہو۔ اب حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کے پاس آئے۔ حضرت اسماعیل اس وقت دوڑنے پھرنے کی عمر میں تھا، کچھ دن ساتھ رہے، پھر اللہ پاک نے ایک اور بڑا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم کو پھر خواب میں حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے میرے راہ میں ذبح کر دو، میرے راہ میں قربان کر دو۔ یہ عجیب خواب تھا، ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کا حکم سنایا اور کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری رائے کیا ہے؟ ننھا منا اسماعیل بے جھجک جواب دیتا ہے، یا ابتی افعل ماذا تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کو ضرور کیجئے، آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ اللہ اکبر! باپ سے زیادہ فرما بردار بیٹا، ننھا معصوم بیٹا، جان کی پرواہ نہیں، بے جھجک جواب دے دیا، یا ابتی افعل ماذا تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ او میرے پیارے ابا جان، جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے صابر اور شاکر پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ جواب سننا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تسلی ہوئی کہ میرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار ہے۔ فلما اسلما، اب جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے تو کیا ہوا میری معزز سامعین کرام، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لے کے چلے اور زمرہ اولا کے پاس پہنچے تو شیطان ایک بزرگ انسان کی شکل میں حضرت ہاجرہ سے آ کے کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں خبر ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، ارے نادان، کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، یقیناً کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا، لیکن حضرت ابراہیم کا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، اگر اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے تو میں ضرور راضی ہوں، میں تیار ہوں۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے 7 کنکریاں شیطان کو ماری، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اب جب یہ دونوں باپ بیٹے
जुमरा उस्ता पर पहुँचे तो शैतान ने हज़रत इस्माइल को बहकाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत इस्माइल ने उसको फटकारा और कहा, बदबख्त, वो कौन बदकिस्मत बाप होगा जो खुद अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह करेगा। फिर उन्होंने भी शैतान को कंकरियां मारी और शैतान वहाँ से भाग गया। फिर जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जुमरा उक़बा के पास पहुँचे तो उस बार शैतान हज़रत इब्राहीम से आके कहने लगा, ए इब्राहीम, एक मामूली ख्वाब को तू हकीकत समझकर अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नज़र, अपने बुढ़ापे के सहारे बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। तुम्हारा ये खूबसूरत बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है, क्योंकि इसके सिवाय तुम्हारे पास कोई और औलाद नहीं है। इसलिए तुम अपना इरादा बदल दो और वापस चले जाओ। हज़रत इब्राहीम ने भी उसे 7 कंकरियां मारी। उसका हरबा किसी भी तरह उनके लिए कामयाब ना हो सका। जुमरा उला, जुमरा उस्ता और जुमरा उक़बा हुदूद मिना के अंदर ही हैं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा की ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद आई। इसीलिए अय्याम हज में हर हाजी इन तीनों जगहों पर कंकरियां मार के इस याद को ताज़ा करता है। हज़रत इब्राहीम जब हज़रत इस्माइल को ज़बह करने लगे तो हज़रत इस्माइल ने यूँ अर्ज़ की, जिसको मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीरों में लिखा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़बह से पहले अपने वालिद साहब से कहा, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप मेरे हाथ पांव रस्सियों से बांध दीजिए ताकि आप मुझे तड़पता हुआ ना देख सकें, ताकि मेरे हाथ पांव बन जाए और मैं तड़पता हुआ आपको ना दिखाई दूं। ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप अपने कपड़ों को समेट लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि खून आपके कपड़ों पे पड़ जाए और वो खून आलूदा कपड़ा मेरी वालदा देख के सख्त सदमे में पहुंच जाए। ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और मुझे औंधा मुंह लिटा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चेहरे को देखकर आप पर बेटे की मोहब्बत गालिब आ जाए और आप अल्लाह के हुक्म की तकमील ना कर सकें। ए मेरे प्यारे अब्बा जान, घर पहुंचने के बाद मेरी वालदा से मेरा अलविदाई सलाम कहना और मेरा कमर बंद और मेरा कुर्ता बतौर यादगार मेरी माँ को दे देना ताकि उन्हें तसल्ली और तशफ़ी हो सके। अब ये दोनों मिना में कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इनकी ये हालत देखकर ज़मीन और आसमान हैरत में हैं, फरिश्तों में हलचल है, सब चीज़ें अल्लाह से फरियादें कर रही थी, ए रब, ए रब्बुल इज़्ज़त, ए मौलाए करीम, या इलाहुल आलमीन, अपने इम्तिहान को ख़त्म कर दे, इस आजमाइश से इनको निकाल दे, ए रब तू इन पर रहम फरमा दे। रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, फलम्मा अस्लमा वतलहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सदक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन। गर्ज जब दोनों बाप बेटे तैयार हो गए, बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया तो हमने आवाज़ दी, ए इब्राहीम, यकीनन तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है और बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बीहा उनको फ़िदिये में दे दिया। तो ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ जो उन्होंने अल्लाह के लिए पेश की। हमें भी अगर अल्लाह के रास्ते में जान, माल, औलाद कुर्बान करने का मौका मिले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दुनिया में भी बेहतर करेगा और आखिरत में भी हमें बेहतर बदला देगा। तो इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस शेयर करें और आप भी सदका जारिया में हिस्सेदार बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।